پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ایک وہ نظام ہے کہ جو کہ صرف اشرافیہ کے لیے کام آتا ہے اور عام پاکستانی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. اور جن پارٹیوں میں ہم تھے, حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھی, لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں. شاہد خاقان عباسی نے نئی جماعت کا اعلان کر دیا. عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ تقریب سے مفتاح اسماعیل کا خطاب. کہا پاکستانی نظام صرف اشرافیہ کے کام آتا ہے. اس نظام میں عام آدمی کی کوئی ویلیو نہیں, نہ یہ اسے آگے بڑھنے دیتا ہے. ملک کے 40% بچوں کا کوئی مستقبل نہیں تو ملک کا کیا ہوگا؟ گیمبیا, کینیا, نیپال, بھوٹان بھی پاکستان سے آگے ہیں. عدالت سے ہی ہمیں این او سی ملی تھی, اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ, اس جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے فوراً بعد لیگل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے. وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے, عدالت نے اجازت دی تھی جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کمٹ کی ہے. پی ٹی آئی نے آج ٹرنول کا جلسہ منسوخ کر دیا. بیرسٹر گوہر علی خان کا اعلان. کہا ہماری سیاسی کمیٹی نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا, اب یہ جلسہ عاشورہ کے بعد ہوگا. ہم نے ہمیشہ قانون کا سہارا لیا اور اسی کے تحت آج ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی. عمر ایوب خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی لاہور, کراچی اور فیصل آباد میں بھی جلسے کرنے کی تیاری کر رہی ہے. تحریک کا اعلان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کریں گے. قانون کی بازاری کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ قانون کو امپلیمنٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس طریقے سے اگر انہوں نے آپ کی وائلیشن کی تو پھر اس ملک میں ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی امید ہے, وہ بھی قوم کی ٹوٹ جائے گی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز میں کچھ نہیں نکلا. نواز شریف, آصف علی زرداری پر بھی پرچے کٹے ہوئے ہیں. حکومت آئین کو مان رہی ہے, نہ عدالتوں کو. میڈیا سے گفتگو میں گنڈاپور نے کہا کہ ہم شخصیات کی نہیں اداروں کی بات کرتے ہیں. پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. خان صاحب کے معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے وکلاء اور اپنے جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے پھر بھوک ہڑتال پہ جائیں گے. کس وقت جائیں گے, کب جائیں گے, وقت کا تعین عمران خان صاحب پھر مشورہ کر کے کریں گے. جیل حکام کے رویے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کا بھوک ہڑتال کا اعلان. مشاورت کے بعد بانی پی ٹی آئی بھوک ہڑتال کی تاریخ دیں گے, جس کے بعد ملک گیر بھوک ہڑتال کی جائے گی. ملک میں پرامن احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہزارہ ڈویژن بانی پی ٹی آئی پر قربان ہے. مانسہرہ جلسے کی چمک آج وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھنے کو مل رہی ہے. پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. وزیر اعظم کی مجوزہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ. بانی پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا. ڈیالے جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ملک کے خاتے اے پی سی میں شریک ہوں گے اور حکومت کا موقف بھی سنیں گے. وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اے پی سی کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. ہے وہ سخت بجٹ ہے. اس کو عوامی بجٹ نہیں کہا جا سکتا کہ جو عوام کے استعمال کی چیزیں ہیں یا ملک کے لیے بہتر ہو سکتی ہے, ان پہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے. پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ بجٹ کو عوامی بجٹ نہیں کہا جا سکتا. عوام کے استعمال کی چیزوں پر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. سب سے بڑا ٹیکس گیس اور بجلی پر لگایا گیا ہے. بول سے خصوصی گفتگو میں خورشید شاہ نے کہا کہ ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ پہلے ہو چکا ہے. اگر کوئی اس معاہدے میں آڑے آتا ہے تو وہ ہمارا مسئلہ خود حل کرے. صاحب نے 15 سالہ سندھ میں حکمرانی کے اوپر جو کارکردگی ہے ایک پریزنٹیشن دی ہے, اور ان کے بتانے کے مطابق کہ سندھ دنیا میں انسانوں کے رہنے کی سب سے اچھی جگہ بن گئی ہے. ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اکارڈنگ ٹو ہیم. میں وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام دعووں کو رد کرتا ہوں.
ایم کیو ایم نے مراد علی شاہ کے سندھ کی ترقی کے دعوے مسترد کر دیے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں 18,000 ارب روپے خرچ کیے۔ اتنے پیسے میں 50 نئے سندھ بن سکتے تھے۔ 3200 ارب خرچ کیے، لیکن 76 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ جب سے مریم نواز حکومت میں آئی ہیں انہوں نے سیاحت، ٹرین، انفراسٹرکچر ہو یا پھر اسپتال، سب کی ترقی پر توجہ دی ہے۔ مری کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز جلد مری میں ایک اسپیشلائزڈ اسپتال قائم کریں گی۔ مری کے صحافیوں کو مریم ڈیولپمنٹ ہاؤسنگ پلان کے تحت فلیٹس بنا کر بھی دیے جائیں گے۔ کتاب نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ میں اٹھا کے پھر لیں اور اس پر صرف وہ قسم کھا لیں اور دیٹس اٹ، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے کہا ہے کہ عزم استحکام ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپوزیشن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے احتجاج کرے۔ پارلیمان موجود ہے، وہاں بیٹھ کر مسائل طے کیے جا سکتے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آئین کو اٹھا کر گھومنے کا فائدہ نہیں، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آئین کو اصل شکل میں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ عسکری قیادت کا انسداد دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام کے حوالے سے تنقید اور قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے سیاسی عزائم کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئٹہ میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ دیگر صوبوں کی زونل رویت ہلال کمیٹیز کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جل تھل، موسم خوشگوار۔ لاہور سمیت قصور، سرگودا، فاروق آباد، ڈچ کوٹ سمیت متعدد شہروں میں موسلادھار بارش سے شدید ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی سے بحال لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ بارشوں کے باعث کئی علاقوں کے فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی معطل اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ قصور میں چھت گرنے سے 10 سالہ لڑکی جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ بجلی بار بار مہنگی، شہریوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ گزشتہ چند ماہ میں بجلی کی قیمت میں تیسری بار اضافہ، فی یونٹ 3 روپے 33 پیسے مہنگی۔ اضافہ مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کا قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 1 روپے 67 پیسے سستی کر دی گئی۔ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ سیلریڈ کلاس الائنس کے تحت بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس کے خلاف کراچی اور اسلام آباد میں احتجاج۔ مختلف کمپنیز اور دفاتر کے ملازمین شریک۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ تنخواہ دار طبقے پر عائد ٹیکس فوری ختم کیا جائے۔ حکومت مہنگائی میں پسے تنخواہ دار طبقے کو مزید نہ مارے۔ ہر سال 75% کے حساب سے ٹیکس بڑھ رہا ہے صرف سیلریڈ کلاس۔ یہ کون سا انصاف ہے دنیا کا؟ ہر 2 مہینے بعد ٹیکس بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیکس سیلری اتنی زیادہ کٹ جاتی ہے کہ سال کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری 4-5 سیلریز گورنمنٹ کو چلی جاتی ہیں۔ ہم اپنے لاسٹ 2 ایئرس میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت اچھے ریسورسز جو کہ یہاں پاکستان میں کام کرتے تھے، جسٹ بیکاز آف دا ٹیکس برڈن پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ مسعود پیزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب۔ ایرانی الیکشن کمیشن نے رن آف الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اصلاح پسند مسعود پیزشکیان نے 20 لاکھ ووٹ سے قدامت پسند حریف سعید جلیلی کو شکست دی۔ برطانیہ لیبر پارٹی نے کنزرویٹو پارٹی کا 14 سالہ دور کا خاتمہ کر دیا۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم نے کابینہ تشکیل دے دی۔
رچل ریوز وزیر خزانہ تعینات، پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو وزیر انصاف، جان ہیلے وزیر دفاع مقرر، اینجلا رائنر کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ ڈیوڈ لیمے برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ اور یویٹ کوپر وزیر داخلہ ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کو فون پر مبارکباد۔ خدا کی مرضی ہوئی تبھی الیکشن دوڑ سے باہر ہو جاؤں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر الیکشن کی دوڑ سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان۔ کہا ڈیموکریٹک کانگریسی قیادت نے مجھے الیکشن دوڑ میں رہنے کو کہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی صدر بننے کی دوڑ میں مجھ سے زیادہ اہل ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر 24 گھنٹوں کے دوران نصیرات، مغازی، بورجی کیمپوں سمیت 50 مقامات پر بمباری، 5 صحافیوں سمیت مزید 88 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین کیمپ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 11 فلسطینی شہید۔ حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر۔ شمونہ شہر میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ اسرائیل نے لبنان پر مزید حملوں کا اعلان کیا ہے۔ معروف شیف ناہید انصاری المعروف ناہید آپا کینسر سے جنگ ہار گئیں۔ ان کی وفات کا اعلان میزبان صدر اقبال نے سوشل میڈیا پر کیا۔ لکھا ناہید انصاری کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ سن 65 کی جنگ کے ہیرو اور لٹل ڈریگن کا لقب پانے والے دنیا کے مایہ ناز فائٹر پائلٹ ایئر کموڈور محمد محمود عالم کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ ایم عالم نے 1 منٹ میں بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ سپر اسٹار رونالڈو اپنی ٹیم کو یورو کپ کا کوارٹر فائنل نہ جتوا سکے۔ فرانس یورو کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ کوارٹر فائنل میں پرتگال کو پینلٹی ککس پر شکست دے دی۔ اسپین میں بھی سیمی فائنل میں۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بیسٹ ایکشن فلمیں دینے والے لیجنڈ ہالی ووڈ اداکار سلویسٹر اسٹالن کی سالگرہ 78 برس کے ہو گئے۔ اسٹالن نے فلم فرسٹ بلڈ اور ریمبو سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ راکی سیریز بھی ایک وقت تک لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھی تھی۔ اور گلیڈیٹر کے مشہور اداکار رسل کرو پہلی بار ہارر فلم میں جلوہ گر۔ دنیا بھر کے شائقین کا انتظار ختم ہوا۔ ہالی ووڈ فلم دی ایگزورسزم 2 روز بعد ریلیز ہو رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔